برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارک میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو معلحل صحت، عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں، اور اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں۔ میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کا تعلق ہے اطاعت الوالدین، کہ اپنے والدین کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، خدمت کرنا۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں متعدد مقام پہ ذکر فرمایا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو۔ یعنی اپنی عبادت کے بعد اللہ نے ذکر کیا والدین۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور والدین کے ساتھ جو ہے بھلائی کا سلوک کریں۔ متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا، حتیٰ کہ ایک جگہ یہ بھی فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اگر ان دو میں سے ایک یا دونوں یعنی والد و والدہ کا بڑھاپا آپ کو مل جائے تو فرمایا کہ ان کے ساتھ بہتر طریقے سے بات کریں، اور اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں، نیاز مندی سے، ادب سے، احترام سے ان سے پیش آئیں۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں حملته امه کرہا ووضعته کرہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ تیری ماں نے کتنی تکلیف سے تجھے اٹھایا، پھر کتنی تکلیف سے ولادت ہوئی ہے، پھر رضاعت ہوئی ہے، تو تمہارے ذمہ لازم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کریں۔ یعنی قرآن میں متعدد آیات مبارکہ ہیں۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ کون سے؟ یاد رکھیں گناہوں کی دو قسمیں، کبیرہ اور صغیرہ۔ قرآن میں جس گناہ کے بعد عذاب کا ذکر ہو یا حد کا ذکر ہو وہ کبیرہ ہو، اور اگر نہ ہو تو وہ صغیرہ۔ صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، جیسے کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے فرمایا تھا کہ یا عائشہ ایاک و محقرات الذنوب، خبردار خیال رکھنا چھوٹے گناہوں سے بچنا، کیونکہ جب آگ جلائی جاتی ہے تو چھوٹی لکڑیوں سے ہی جلائی جاتی ہے، پھر یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ کبیرہ پہنچ جاتی۔ اسی طرح جیسے کہ علماء کا یہ مشہور قول ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار،
اگر گناہ صغیرہ بار بار کرو تو صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ بن جاتا ہے۔ ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور کبیرہ گناہوں کی معافی کا تعلق جو ہے وہ استغفار سے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی نے میرے آقا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و محبت کے بعد میں کون سا عمل کروں؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ بھلائی۔ اس نے کہا حضور والدین میں سے پھر کس کا درجہ زیادہ ہے؟ فرمایا امو کا، تیری ماں کا۔ اس نے کہا پھر اس کے بعد؟ فرمایا امو کا۔ اس نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا امو کا۔ اس کے بعد فرمایا ابو۔ یعنی حضور پاک نے والدین کی اطاعت اور خدمت کا حکم دے کے پھر ماں کے 3 دفعہ تاکید فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں 3 مراحل سے گزرتی ہے۔ پہلے تو بیچاری 9 مہینے تک پیٹ میں تمہیں اٹھا کے پھرتی ہے، اس کے بعد جب ولادت کا وقت آتا ہے تو گویا یہ بھی ایک موت کی گھڑی ہے، کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں عورت بچے گی یا نہیں بچے گی۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حولین کاملین، 2 سال تک رضاعت ہے۔ تو جب ماں کے لیے 3 مشقتیں ہیں تو حضور نے بھی اس کا مرتبہ 3 دفعہ بلند فرمایا کہ امو کا، امو کا، امو کا ثم ابا۔ اور والدین کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ایک دفعہ حضور کے صحابی ہیں، یعنی صحابی کا مقام آپ سن چکے ہیں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب موت کا وقت قریب آیا تو زبان پہ کلمہ شہادت نہیں جاری ہو رہا۔ صحابہ بڑے گھبرائے، حضور کی خدمت میں پہنچے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اکرمہ کی سکرات کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، لیکن ان کی زبان پہ کلمہ شہادت نہیں آ رہا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور والد تو فوت ہو گئے، ماں زندہ، بوڑھی ہے، معذور ہے۔ حضور پاک تشریف لے آئے اور فرمایا اس کی والدہ سے کہ تم علقمہ کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ انہوں نے کہا حضور بڑا اچھا آدمی ہے، آپ کا صحابی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں پوچھ رہا ہوں تم راضی ہو؟ انہوں نے کہا نہ یا رسول اللہ، میں راضی نہیں۔ حضور نے فرمایا اس کی وجہ کیا؟